بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 10 مئی 2024 بمطابق 10 ہجرت 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 10 مئی 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سرایہ کا ذکر کروں گا۔ اس ضمن میں پہلے قبیلہ بنو اسد کی شرارت اور سریہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو مہم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلوؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، مسلمانوں کے دفاع کا طریقہ کار اور دشمن کے لیے ہمدردی کا اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر نظر پڑتی ہے۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے۔ غزوہ احد میں یہ زخمی ہوئے اور 1 ماہ کے علاج کے بعد وہ زخم ایسا مندمل ہو گیا کہ اسے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اس سریہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مدینے میں رہنے والے منافقین اور یہود جنگ احد کے حالات و واقعات کی وجہ سے خوشیاں منانے لگے، اور ایک بار پھر ان کے اور مدینے کے ارد گرد رہنے والے قبائل کے دلوں میں بھی یہ خیالات آنے لگے کہ مسلمانوں کو جلد ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ نے مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا۔ اس قبیلے کے رئیس طلحہ بن خویلد اور اس کے بھائی سلمہ بن خویلد نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک لشکر تیار کر لیا۔ بنو اسد کے ایک آدمی قیس بن حارث بن عمیر نے اپنی قوم کو مسلمانوں پر حملہ نہ کرنے کی نصیحت کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حملے کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کے حملے سے پہلے ہی خود مسلمان اپنے تحفظ کے لیے ان کے علاقے پر چڑھائی کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر مشتمل لشکر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لشکر اپنی مہم کو خفیہ رکھتے ہوئے 4 دن کے سفر کے بعد قطن پہاڑ کے قریب پہنچ گیا، جہاں بنو اسد بن خزیمہ کا چشمہ تھا۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی حملہ کر کے ان کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے چرواہوں میں سے 3 کو پکڑ لیا اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں نے بنو اسد کے پڑاؤ میں پہنچ کر مسلمانوں کے حملے کی خبر دیتے ہوئے بہت مبالغے سے کام لیا اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت بڑھا چڑھا کر بیان کی، جس سے بنو اسد خوفزدہ ہو گئے اور مسلمانوں کی ہیبت کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو بھیجا، لیکن مسلمانوں کا کسی سے بھی سامنا نہ ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تمام مال غنیمت کے ساتھ مدینے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس علیحدہ کیا اور بقیہ مال غنیمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب مدینہ واپس آئے تو غزوہ احد میں ان کو لگنے والا زخم دوبارہ تازہ ہو گیا، جس سے وہ بیمار پڑ گئے اور اسی سال 3 جمادی الاخر کو انتقال کر گئے۔ بنو اسد کے رئیس طلحہ بن خویلد جس کا ذکر ہوا ہے، بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن پھر مرتد ہو گیا، بلکہ نبوت کا جھوٹا مدعی بن کر فتنہ و فساد کا موجب بنا، مگر شکست کھا کر عرب بھاگ گیا اور پھر کچھ عرصے بعد طائب ہو کر اسلامی جنگوں میں حصہ لے کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور 21 ہجری میں ایک جنگ میں شہادت کا مقام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بخیر کرنا تھا تو اس کو توفیق ملی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر سریہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس بیعت عقبہ ثانیہ، بدر، احد اور دیگر غزوات میں شامل ہوئے۔ انہوں نے شام میں 54 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 74 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے محرم 4 ہجری میں اس مہم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قریش کی اشتعال انگیزی اور احد میں مسلمانوں کی وقتی ہزیمت اب نہایت سرعت کے ساتھ اپنے خطرناک نتائج ظاہر کر رہی تھی۔
چنانچہ انہی ایام میں جن میں بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو لحیان کے لوگ اپنے سردار سفیان بن خالد کی انگیخت پر اپنے وطن ارنا میں، جو مکے سے قریب ایک مقام تھا، ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ مدینے پر حملہ آور ہونے کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نہایت موقع شناس اور مختلف قبائل عرب کی حالت اور ان کے رؤساء کی طاقت و اثر سے خوب واقف تھے، اس خبر کے موصول ہوتے ہی سمجھ لیا کہ یہ ساری شرارت اور فتنہ انگیزی بنو لحیان کے رئیس سفیان بن خالد کی ہے۔ اگر اس کا وجود درمیان میں نہ رہے تو بنو لحیان مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ سفیان کے بغیر اس قبیلے میں فی الحال کوئی ایسا صاحب اثر شخص نہیں ہے جو اس قسم کی تحریک کا لیڈر بن سکے۔ لہٰذا یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر بنو لحیان کے خلاف کوئی فوجی دستہ روانہ کیا گیا تو غریب مسلمانوں کے واسطے موجب تکلیف ہونے کے علاوہ ممکن ہے کہ یہ طریق ملک میں زیادہ کشت و خون کا دروازہ کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز فرمائی کہ کوئی ایک شخص چلا جائے اور موقع پا کر اس فتنے کے بانی و مبانی اور اس شرارت کی جڑ سفیان بن خالد کو قتل کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ چونکہ عبداللہ نے کبھی سفیان کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سفیان کا سارا حلیہ وغیرہ سمجھا دیا اور آخر میں فرمایا کہ ہوشیار رہنا، سفیان ایک مجسم شیطان ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ بنو لحیان کے کیمپ میں پہنچے، جو واقعی مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری میں بڑی سرگرمی سے مصروف تھے، اور رات کے وقت موقع پا کر سفیان کا خاتمہ کر دیا۔ بنو لحیان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ کا تعاقب کیا، مگر وہ چھپتے چھپاتے ہوئے بچ کر نکل آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، افلح الوجہ، چہرہ تو بامراد نظر آتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور کیا خوب عرض کیا، افلح وجہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا عصا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بطور انعام کے عطا فرمایا اور فرمایا، یہ عصا تمہیں جنت میں ٹیک لگانے کا کام دے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ مبارک عصا نہایت محبت و اخلاص کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور مرتے ہوئے وصیت کی کہ اسے ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی سے، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بامراد واپسی پر فرمایا، اور اس انعام سے جو انہیں غیر معمولی طور پر عطا فرمایا، یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیان بن خالد کی فتنہ انگیزی کو نہایت خطرناک خیال فرماتے تھے اور اس کے قتل کو امن عامہ کے لیے ایک موجب رحمت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن برباد کیا اور انسانی جانوں کا خون کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی جان کی قدر کا تو یہ حال ہے کہ دشمن قبیلے کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک ترکیب نکالی کہ ایک جان کو قتل کرنا بہتر ہے تاکہ ان کے باقی لوگ بچ جائیں۔ یہ انسانی ہمدردی کی معراج ہے۔ آج کل کی نام نہاد دنیا چند لوگوں کو قتل کرنے کے بہانے معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا خون کر رہے ہیں اور بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ تو جنگ میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ جنگوں میں بھی یہ حکم فرماتے تھے کہ کسی بچے، بوڑھے، عورت اور مذہبی شخص کو جو براہ راست جنگ میں ملوث نہیں ہے قتل نہیں کرنا۔ بس یہ ہے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیم۔ اس کے بعد حضور انور نے سریہ رجیع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تفصیل لمبی ہے، اس لیے آج کچھ حصہ پیش کروں گا۔ اس سریہ کو اس کے امیر مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سریہ مرثد بن ابی مرثد بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ معروف رجیع کا نام ہی ہے۔ یہ سریہ صفر 4 ہجری کے شروع میں رجیع کی جانب پیش آیا۔ ہمارے ریسرچ سیل نے سریہ رجیع کے ضمن میں ایک نوٹ دیا ہے، اور جو اس حوالے سے توجہ طلب ہے کہ بعض تاریخوں کا اس میں فرق پڑتا ہے۔ اکثر سیرت نگار سریہ رجیع کی تاریخ صفر 4 ہجری لکھتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مکے میں فروخت کر دیا گیا، لیکن حرمت والے مہینے شروع ہونے کی وجہ سے مکے والوں نے قید میں رکھا، اور جب حرمت والے مہینے ختم ہو گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اگر یہ سریہ صفر 4 ہجری کا تسلیم کیا جائے تو پھر یہ کہنا کہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے تھے یہ خلاف عقل ہے۔ اس لیے زیادہ درست معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ سریہ 3 ہجری شوال کے آخری دنوں میں ہوا، چونکہ صفر
4 ہجری میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور جب ان کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو روایات میں یہ تاریخ آہستہ آہستہ زیادہ غالب آ گئی۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بنو لحیان کے سردار سفیان بن خالد کے قتل کی وجہ سے یہ قبیلہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا اور مسلمانوں سے بدلے کے طریقہ سوچ رہا تھا۔ چنانچہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ قبیلہ عزل اور قارطہ کے چند لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں اسلام کی بڑی شہرت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ لوگ ہمارے ساتھ روانہ کر دیں جو کہ وہاں دعوت اسلام کا کام کریں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 7 آدمی بھیجے تھے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ، جبکہ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ وہ 10 تھے۔ صحیح بخاری میں بھی 10 افراد کا ذکر ہے۔ سیرت کی اکثر کتب میں بھی 10 صحابہ کا ذکر ہے، البتہ نام صرف 7 صحابہ کے ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، اور بعض نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ پھر آگے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے یمن اور پاکستان کے اسیران راہ مولا نیز فلسطین کے مظلومین کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ مزید تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ ہو۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 13 مئی 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افسر۔